اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک موٹیویشن ہماری سیریز چل رہی تھی، انشاءاللہ آج اس کی 5ویں نشست ہوگی ہماری، اور آج کا ٹاپک ہے کہ ہاؤ ٹو انکریز یور ویلتھ ان اسلام، یا ہاؤ ٹو بیکم رچ ان اسلام۔ اسلام میں کیا طریقے بتائے گئے ہیں پیسے کمانے کے، یا انسان مالدار کیسے ہو سکتا ہے اسلام کی روشنی میں۔ اچھا، ٹاپک بہت اہم اس لیے بھی ہے کہ ایک تو موٹیویشنل اسپیکرز کے یہاں ہر تقریباً موٹیویشن اسپیکر نے اس پر بات کی ہے، کیونکہ لوگوں کے یہاں ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، ہر کوئی مالدار ہونا چاہتا ہے، ظاہر سی بات ہے۔ تو اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ میں سن رہا تھا جاوید چودھری صاحب کو، ایک ان کا اسی حوالے سے کوئی لیکچر تھا یوٹیوب پر۔ کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہو گیا کہ ایک نوجوان آیا میرے پاس اور کہنے لگا کہ جاوید چودھری صاحب میں مالدار ہونا چاہتا ہوں۔ تو کہتے ہیں میں نے اسے کہا تو دنیا کا آسان ترین کام ہے، میں تمہیں بیٹھے بیٹھے بھی مالدار کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں ہم اس وقت بیٹھے ہوئے تھے ایک چائے کی کسی ریسٹورنٹ پہ، کہا وہ عام سا ریسٹورنٹ تھا، کوئی چائے پی رہے تھے۔ کہا میں نے اسے کہا کہ تمہاری جیب میں کتنے پیسے ہیں؟ تو نوجوان کہنے لگا 3000 روپے۔ کہتے میں نے اسے کہا دو مجھے، اس نے دیے۔ کہتے میں نے 2000 رکھ لیے، 1000 اس لڑکے کو واپس کر دیا۔ اور کہتے میں نے ویٹر کو آواز کی، ویٹر آیا، میں نے ویٹر سے کہا کہ یہ 2000 روپے لو، یہ میرے اس دوست کی طرف سے تمہارے ٹپ ہے۔ کہا وہ ویٹر حیران پریشان نا، یعنی زندگی میں کبھی کسی نے 2000 روپے ٹپ نہیں دی ہوگی کسی کو، اور اس لڑکے کو دیکھیے اور پیسوں کو دیکھیے، ایک دم سے کہنے لگا ویٹر سیٹھ صاحب آپ کا بہت شکریہ، سیٹھ صاحب آپ کی بڑی مہربانی، اور جیب میں ڈال کے چلا گیا۔ تو چودھری صاحب کہتے ہیں دیکھو میں نے تمہیں سیکنڈز میں سیٹھ صاحب بنا دیا۔ تو مالدار ہونا تو دنیا کا آسان ترین کام ہے۔ اچھا، اس ویڈیو پہ کوئی پتہ نہیں کتنے لاکھ ویوز تھے، مجھے بھی صحیح یاد نہیں آ رہا، لیکن جب میں نے دیکھی تھی نا یہ، تو تقریباً 50,000 لائکس تھے اس ویڈیو کے اوپر۔ اور میں سوچ رہا تھا کہ یعنی ہماری پاکستانی قوم، اللہ ہمیں ہدایت دے، یعنی 50,000 لوگوں کو انہوں نے سیکنڈز میں بیوقوف بنا دیا، اور ہمارے لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آ رہی۔ یہ اچھا 50,000 وہ جنہوں نے لائک کیا نا، اور پتہ نہیں کس نے کہا ہوگا ہاں یار کتنی صحیح بات کی۔ اب ایک منٹ کے لیے غور کریں آپ، یہ کتنی بڑی حماقت اور بیوقوفی ہے۔ آپ ویٹر کی نظروں میں سیٹھ صاحب بن گئے، کیا دس ول چینج دا ریالٹی؟ حقیقت میں تو پکڑ ہی ہے نا، حقیقت میں تو جیب میں کچھ نہیں ہے نا، یعنی ہم اتنا بھی نہیں سوچ رہے، ہماری عقل اتنی بھی کام نہیں کر رہی۔ اور نیکسٹ ٹائم جب اسی ہوٹل میں جائے گا چائے پینے، تو ویٹر کیا ایکسپیکٹ کرے گا کہ آج بھی کوئی 2000 نہیں تو چلو 200 روپے تو آ جائیں گے نا۔ یعنی کس طرح لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ اور اس کو تو چھوڑیں، اب میں بتاؤں صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے، اور ڈرا دینے والی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طویل حدیث ہے، کہ قیامت کا جب دن ہوگا، میں اس میں مختصر ہمارے پوائنٹ والی بات بتاتا ہوں آپ کو۔ قیامت کا دن ہوگا اور ایک آدمی آئے گا جس کو اللہ نے خوب مال و دولت دیا تھا، خوب پیسے دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے فما عملت فیہا، یہ بتا کہ جو میں نے مال و دولت تجھے دی تھی اس کو تو نے کیا کیا؟ تو وہ اللہ تعالیٰ کو بڑے دھڑلے سے کہے گا بندہ کہ انفقت فیہا لک، یا اللہ مال میں نے تیری راہ میں خرچ کیا، صدقات خیرات کیے۔ تو اللہ تعالیٰ غصے میں کہیں گے کذبت، تم جھوٹ بول رہے، بکواس کر رہے ہو، تم نے میری رضا کے لیے صدقات خیرات نہیں کیا تھا، تم نے اس لیے صدقات خیرات کیا تھا یقال ہوا جواد، تاکہ لوگ تجھے کہیں یہ بڑا مالدار، یہ بڑا خرچ کرنے والا ہے، بڑا سخی ہے، یا بڑا سیٹھ صاحب ہے۔ وہی بات جو جاوید چودھری صاحب کہہ رہے ہیں، یعنی آپ تو ایک طرح کے لوگوں کو جو ہے وہ غلط راہ بتا رہے ہیں۔ آپ ان کو یہ نہیں بتا رہے کہ آپ کسی کی ہیلپ کرنے کی نیت سے یہ کام کرو، آپ کہہ رہے ہیں سیٹھ صاحب بننے کی نیت سے کرو، وہ بھی غلط، مس گائیڈ کر رہے ہیں لوگوں کو۔ تو یہ اس قسم کی باتیں جو ہیں نا، وہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے اچھی ہیں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہاں سمجھے اس چیز کو کہ اسلام نے کیا طریقے بتائے ہاؤ ٹو انکریز اور ویلتھ۔ اور میں بہت حیران ہوا جس وقت میں نے اس ٹاپک کے لیے حدیث کا مطالعہ کیا، قرآن کا مطالعہ کیا، کتنی زبردست تعلیمات ہمیں ملتی ہیں۔ مسند احمد کے اندر ایک حدیث شریف ہے، اور اسی حدیث پر ہماری بنیاد ہوگی، میں اس سے انشاءاللہ شروع کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 9 اعشار الرزق فی التجارہ، 10 میں سے 9 حصوں میں جو اللہ نے برکت ڈالی ہے نا، وہ تجارت میں ڈالی ہے۔ ایک حصہ رزق کا جو ہے وہ جاب کرنے والوں کے لیے جو جاب کر رہے ہیں، اور 9 حصے جو ہیں وہ بزنس کرنے والوں کے لیے۔ اور یہاں ایک منٹ کے آپ دیکھیں اللہ کے نبی ہمیں کیا فرما رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ میں اس کی مثالیں پھر آپ کو آگے دیتا جاؤں گا بھی، لیکن آپ دیکھیں انگریز نے ہمیں کس چیز میں پھنسا دیے۔ انگریز نے ہمیں کون سا چورن بیچ کر گیا ہے؟ اس نے ہماری اسپیشلی پاکستانی قوم کو آپ دیکھیں، ان لوگوں نے ڈال دیا ہے ہم لوگوں کو سرکاری ملازمتوں کے پیچھے۔
ہمارا ہر پاکستانی جو ہے وہ پاگل دیوانہ ہوا ہے سرکاری ملازمت کے پیچھے. کچھ ہو جائے میں سرکاری ملازم لگ جاؤں, میں سرکاری نوکر لگ جاؤں, اور پتہ کیا کہتے ہیں اس کے بعد پینشن ملے گی ریٹائرمنٹ کے بعد, ہم اپنے بچوں کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں. حال یہ کہ آپ ایک بات نہیں سوچتے. اچھا میں نے 2 سرکاری نوکریاں کی ہیں اور چھوڑی ہیں الحمدللہ, میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنے ایکسپیرینس سے بات. آپ ایک اور انسان کے لیے 8-10 گھنٹے کام کر رہے ہیں اور آپ کو مخصوص وہی تنخواہ مل رہی ہے جس پہ ہر سال جو ہے نا کچھ آپ کا جو ہے انکریمنٹ آپ کو لگ رہا ہے. اگر یہی محنت یہی اپنی آپ صرف کریں اپنے کاروبار میں تو آپ کہیں زیادہ کما سکتے ہیں, اور اللہ کے نبی کی یہی حدیث ہے. اچھا اب اس حوالے سے میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز بتاتا ہوں, وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک واقعہ. جو سیرت کے ہمارے لیکچرز جو سنے ہوں گے ان کو وہ یاد ہوگا وہ چیز. یہ ابن شام نے نقل کیا اس واقعے کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 25 سال عمر مبارک ہوئی آپ کی, تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے لیے جب آپ مکہ سے شام سیریا لے گئے وہ مال بیچنے کے لیے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بڑی زبردست ایک اسٹریٹجی اپنائی تھی. اور وہ کیا اسٹریٹجی تھی؟ وہ لوگ یہ کیا کرتے تھے کہ مکہ سے سامان لیتے اور شام جا کر بیچ دیتے تھے عرب لوگ, اور پھر شام سے واپس پیسے لے آتے تھے کہ یار ہم نے منافع بیچا پیسے لے آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت یہ کی کہ مکہ سے وہ سامان خریدا جو شام میں نہیں ملتا تھا, وہ پہنچ گئے لے کے شام میں بیچ دیا, اور شام سے پیسے واپس نہیں لے کر آئے سیریا سے, بلکہ شام سے وہ سامان خریدا جو مکہ میں نہیں ملتا تھا, اس کو آ کر مکہ میں بھیجے. یعنی ڈبل پروفٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اور جتنے اس وقت کاروباری لوگ ہیں نا آج وہ اس حکمت عملی کو اپناتے ہیں. میں بھی 3-4 دن پہلے میری ایک بات ہوئی, بیٹھا تھا ایک بندے کے ساتھ, یہ سبزیوں کا وہ کام کرتا ہے. وہ کہہ رہا تھا کہ اگر میرے پاس میرا اپنا ٹرک ہوتا نا, میں KPK سے وہ گڑ لیتا ٹرک میں بھر کر, کہتا وہ جا کر میں کراچی اور پنجاب اس طرف بیچتا, اور کہتا وہاں سے میں پیاز اور سبزی لے کر آتا, وہ میں یہاں پر بیچتا. کہتا بس میں یہ کام کرتا. وہ کہتے ہیں ہم نے اتنے پیسے کمائے ہیں ان چیزوں کے اندر صرف. وہ مجھے بتا رہا تھا فروٹ اور سبزی میں ہم یہی کرتے ہیں, امپورٹ ایکسپورٹ اس طرح ہی کام کرتے ہیں. جو چیز یہاں کم مقدار میں وہاں سے وہ جو وہاں پہ کم مقدار ہے وہ یہاں کر بیچ دیتے ہیں. اچھا یہ تو اب میں آپ کو لوکل بھی ایک مثال دے دی, آپ اس کو انٹرنیشنل سطح پہ سوچ لیں. جو چیز جو ہے وہ یورپین کنٹریز میں یا ٹرکی میں ایران میں ملتی ہے, پاکستان میں وافر مقدار میں نہیں. آپ ٹرپ ہو جائے گا, جائیں وہاں پر جا کر وہ چیز یہاں پر لا کر بیچ دیں, جو وہاں نہیں ہے یہاں ملتی ہے وہ وہاں جا کر بیچ دیں. یعنی کتنا بڑا ایک ہنر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ ہمیں ملتا ہے, اور جس پر آج لوگ عمل بھی کر رہے ہیں. اچھا میں جو آپ کو سٹارٹ پہ کہا نا کہ انگریز نے مجھے آپ کو چورن بیچ دیا سرکاری ملازمت کا, جب کہ آپ دیکھو جتنے ٹاپ کے یہودی ہیں نا وہ سارے کے سارے کیا کر رہے ہیں آج, کاروبار کر رہے ہیں. جتنی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں, آپ کے فاسٹ فوڈ ہیں, آپ کا میکڈونلڈز ہو, KFC ہو, آپ کی جو ہے وہ نیسلے ہو, آپ کے جتنے پروڈکٹس ہوں وہ کس کے ہیں آج. اچھا یہ واقعہ اب آگے آئے گا یرحمک اللہ, یہ واقعہ اب آگے آئے گا عبد الرحمن بن عوف کے آگے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ایک مثال میں نے آپ کو سیرت سے دی, دوسری مثال آپ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی. جس وقت بخاری شریف کے اندر یہ سارا واقعہ ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا, مکہ کے اندر تو بڑے مالدار تھے, اسلام کی خاطر جب انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا. اب یہ وہ لوگ توجہ سنیں جو اپنا سٹارٹ کاروبار کرنا چاہتے ہیں, شروع کرنا چاہتے ہیں جو لوگ. جب مدینہ میں عبد الرحمن بن عوف نے تشریف لے کر آئے تو عبد الرحمن بن عوف کو مدینہ کے سب سے مالدار صحابی سعد بن ربیع ان کا بھائی بنایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اچھا عبد الرحمن بن عوف جب مدینہ شریف آئے تو اب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, اب آپ کے پاس وہ پیسے ویسے سب کچھ ختم ہو گیا تھا. تو سعد بن ربیع کے وہ خوبصورت الفاظ ہیں جس بخاری شریف کے حدیث میں انہوں نے کہا کہ یہ میرا مال ہے, میں اس کو تقسیم کرتا ہوں 2 حصوں میں, آپ میرے بھائی ہیں, یہ سارا حصہ آپ لے لیں, یہ حصہ میرا ہو گیا. میری 2 بیویاں ہیں, دونوں میں سے ایک آپ پسند کر لیں, میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں, وہ عدت پوری کرے اس سے آپ شادی کر لیں. عبد الرحمن بن عوف نے وہ تاریخی الفاظ کہتے ہیں کہ ہمارا سا کوئی ہوتا نا ہم جیسا جس کی عزت نفس ہم نے اپنی ختم کر دی, وہ بے غیرتی پہ اتر آئے, مانگ کر, اور اس قسم کی ہم نے حالت اپنی بنا دی ہے, اور ملک بھی پورا نا قرض دار ہو گیا نا, اللہ معاف کرے. قرضوں میں ملک بھی چل رہا ہے اور ہم بھی قرضوں پہ چل رہے ہیں, اس لیے کوئی اوقات کوئی عزت نہیں ہے. سوچیں کہ عبد الرحمن بن عوف نے کیا کیا اس موقع پہ, کہا اللہ مبارک فی اہلک و مالک, سعد اللہ تعالیٰ تیرے مال میں برکت ڈالے, تیری بیوی تیرے بچوں میں برکت ڈالے, مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے. دلونی علی السوق, مجھے بتا مارکیٹ کہاں پر ہے, بازار کہاں پر ہے. اور یہ دوسرے الفاظ ہیں, مجھے بتاؤ اس وقت جو ہے سب سے زیادہ کس چیز کی ڈیمانڈ ہے. تو انہوں نے کہا وہ قینقاع کی مارکیٹ ہے جو یہودیوں کے ہاتھ میں. اب دیکھیں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہودیوں نے اپنے کنٹرول میں کیا تھا کاروبار, اور مارکیٹ اپنے کنٹرول میں کی تھی. تو سبحان اللہ, وہ کہتے ہیں عبد الرحمن بن عوف چلے گئے قینقاع کی بازار.
اب اسی حدیث میں آتا تھا، وہ کہتے ہیں کہ ما رجع یوم اذن الا بشیء من قط و سمن. عبد الرحمن بن عوف پہلے دن ہی اس وقت تک نہیں لوٹے جس وقت تک وہ کہتے ہیں کہ پروفٹ میں وہ کچھ تھوڑا سا یہ پنیر اور مکھن واپس گھر نہ لے آئے. یہ واپس شام کو آئے، پہلے دن ہی اتنا پروفٹ کر لیا کہ وہ مکھن بھی لے کر آئے، وہ پنیر تھا یا مکھن اور تھوڑا سا گھی، اور گھر والوں سے شیئر کر دیا اور اپنا حصہ ڈالنا شروع کر دیا کہ آج سے میرا بھی کنٹریبیوشن ہے اس گھر کے اندر. اچھا اب یہاں ایک چیز ہے، عبد الرحمن بن عوف کا کیا ایسا طریقہ کار تھا؟ یہ وہ اسٹیمیٹ جو لگایا جاتا ہے عبد الرحمن بن عوف کا، مختلف علماء نے اس کی وہ کی ہیں. میں سن رہا تھا اس پر ایک بتا رہے تھے اسکالر کہ ہم نے اس کہتے ہیں جو اس کو حساب کیا، اس کا حساب جو لگا ہے، وہ کہتے ہیں وہ حساب کچھ ایسا بنتا ہے کہ تقریباً ان کی کروڑوں اربوں کے اندر جائیداد بنتی ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی اس زمانے کے مطابق. اتنی جائیداد ان کی بنتی ہے. جب وہ فوت ہونے لگے تھے اس حد تک اتنا چھوڑ گئے تھے. وہ یہ کیسے سب کچھ انہوں نے کیا، اس کا ذکر تو حدیث سے کسی کتاب میں نہیں آیا. میں نے بہت اس کو ڈھونڈتا رہا ہوں، حدیث میں نہیں آیا، البتہ تاریخ اور ان کی سیرت کی بکس میں آیا. اور وہ کیا ہے، وہ ان کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ وہ یہ کیا کرتے تھے کہ عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک ایک دن میں 20 30 یا اس سے بھی زیادہ اونٹ بیچ سکتے تھے، اتنی ان میں صلاحیت تھی. اور وہ کیسے، وہ یہ کرتے تھے کہ اونٹ لیا کسی سے، اور اونٹ کے گلے میں رسی ہوتی تھی نا، باندھی ہوتی تھی، رسی لے کر گئے اور کھڑا کر دیا. انہوں نے جتنے پیسوں کا اونٹ لیا ہوتا تھا نا، فار ایگزامپل 5 درہم کا اونٹ لیا ہے تو 5 درہم ہی کا اونٹ بیچ دیتے تھے. اب سوچا جائے تو اس میں تو کوئی پروفٹ نہیں ہے، وہ کہتے تھے 5 درہم کا ہے، لیکن ایک کام یہ کرتے تھے، وہ رسی کی قیمت الگ لگا دیتے تھے. کہتے ہیں کہ یہ اونٹ لوگے تو سر یہ رسی بھی خریدنی پڑے گی، اور رسی کی قیمت جو ہے نا وہ اتنے درہم ہے. تو لوگ جذبات میں آ کر اونٹ خرید لیتے تھے. کہتے ہیں عبد الرحمن بن عوف نے ایک دن میں اس اسٹریٹجی سے اتنے اونٹ بیچ دیے کہ وہ رسیاں اتنی جمع ہو گئی کہ ان رسیوں سے انہوں نے ایک پورا اونٹ خرید لیا. آپ بندہ ایک منٹ کے لیے سوچیں، میں اس کی عام مثال دیتا ہوں آپ کو. آج جیسے ایک موبائل ہے آپ کے پاس، آئی فون ہے، کوئی اچھا سا موبائل ہے، آپ نے وہ موبائل لیا ہے 1 لاکھ روپے کا، ٹھیک ہے. آئی فون کی جو ایسیسریز ہیں وہ بھی اتنی مہنگی ہیں، اس کے جو اس کا کنیکٹر ہے، اس کے ساتھ اس کا چارجر ہے، اس کے جو ہینڈ فری وغیرہ اور مختلف چیزیں ہیں. اگر آپ ان کو علیحدہ کر لیں، میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، تو میرا خیال ہے وہ بھی جو ہے نا 8-10 ہزار روپے اس سے اوپر بن جائے گا. تو اگر آپ نے دن میں 10 آئی فون بیچ دیے اور وہ اس کی جو ایسیسریزیں الگ کر دی، اس کو آپ نے اس پہ آپ نے پروفٹ نہیں کمایا، تو لوگوں نے آپ سے خریدنا بھی چاہا، لیکن آپ نے وہ ساتھ الگ کر کر بیچ دی، تو آپ کے 10 آئی فون پر آپ ایک پورے آئی فون کے جو ہے نا وہ اتنے پیسے آپ کے پاس آ جائیں گے. میں مثال آپ کو دی ہے. اچھا، یہ جو $1 شاپ کا کانسیپٹ ہے اصل میں یہ یہاں سے ہی ہے. وہ کیسے ہے؟ $1 شاپ آپ نے دیکھی ہے ہمارے پشاور میں تو بہت ہیں، میں نے بھی دیکھی 3-4 تو یہاں میں نے دیکھی ہیں. وہاں وہ لوگ کیا کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے کیا اسٹریٹجی ہے ان لوگوں کی؟ وہ یہ کام کرتے ہیں کہ 160-170 روپے کی ہر چیز ہے. وہاں کچھ چیزیں تو ایسی ہوں گی کہ واقعتاً مارکیٹ میں وہ چیز 200 روپے کی ہے، لیکن وہ آپ کو وہاں ایک دم 170 کی مل رہی ہے، آپ اٹھا لیں گے. میں نے خود بھی دیکھا لیے. لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں مارکیٹ میں صرف 50 روپے کی ہے یا 100 روپے کی ہے، اور وہاں وہ 170 کی دے رہے ہیں. اب بندہ کہتے ہیں آیا ہوں تو لگے آج یہاں سے لے لیتا ہوں. وہ اس طریقے سے دیکھو، یہ اسٹریٹجی تھی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی، جو ہمیں 1400 سال پہلے بتائی جا رہی ہیں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے پوچھا کسی نے کہ یہ بتائیں کہ آپ نے اتنا پیسہ اور اتنا کاروبار کس طریقے سے مطلب یہ سب کچھ کیا آپ نے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے کچھ اصول تھے، اور اصول پہلا یہ تھا، کہتے ہیں ما کذبت قط، میں نے کاروبار میں جھوٹ کبھی نہیں بولا. جو چیز بیچ رہا ہوں میں نے بالکل کلیئر بتا دی، سب کو بالکل کھل کے بتا دی. ولا دلست، اور نہ میں نے کبھی ملاوٹ کی ہے، 2 نمبری کی ہے. جو چیز بیچ رہا ہوں بالکل پیور ہے سب کے سامنے، اگر کچھ اس میں ملاوٹ ہے، گڑبڑ ہے، تو بتا دی سامنے والے کو اس میں یہ چیز ہے. کا دوسری چیز کا تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز وہ کہتے ہیں یہ ہے کہ ولا بعت بدین، میں نے قرض پر نہ کوئی چیز خریدی ہے نہ کوئی چیز بیچی ہے، قرضے والا کام کر. یہ وہ فارمولہ ہے جو عبد الرحمن بن عوف کا بھی ہے. یہ تیسری بات. نمبر 1 کیا ہوگی؟ کہتے ہیں میں جھوٹ کبھی نہیں بولا. نمبر دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ میں نے ملاوٹ اور دھوکہ نہیں کیا. نمبر 3 کہتے ہیں کہ میں نے کریڈٹ والا معاملہ نہیں کیا. اور چوتھی اتنی خوبصورت بات ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی کسی نفع کو حقیر نہیں جانا. ایک چیز ہے بیچ رہا ہوں، اس میں 1 روپے کا فائدہ بھی ہے نا، تھوڑا بھی بہت فائدہ بھی ہے نا، تو میں نے بیچا ہے. میں نے یہ نہیں کہا یار یہ تو ابھی لالچ نہیں کیا، یعنی دوسرے الفاظ میں آپ کہہ دیں. اور یہ چیز جو ہے نا وہ یقین کریں کہ اللہ کو بڑی محبوب ہے، کہ انسان قدر کر رہا ہے اپنے رزق کی. یہ
اچھا آپ اکثر جائیں چھوٹی مارکیٹس میں، چھوٹے دکانداروں کے پاس بیسک چلے جائیں، اللہ معاف کرے جو ایک اللہ کی طرف سے شامت ان کے اوپر آئی ہے نا، اس کی بہت بڑی وجہ یہ بھی کہ وہ چھوٹے منافع پہ راضی نہیں ہوتے. وہ بعض لوگ ضد پر آ جاتے ہیں. یعنی بھی ہمارے یہاں جو لاٹ کا مال آتا ہے یورپین کنٹری سے، پورے لاٹ کا مال آتا ہے، یہ لوگ لاٹ کا مال، اب میں تو چونکہ ہوتا ہوں اعتبار میں، تو کارخانوں میں ہم دیکھتے ہیں چیزیں بھی، ان سے بات چیت بھی ہوتی ہے، کوئی چیز خریدنا بیچنا بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. ان کو بڑا سستا ملتا ہے لاٹ کا مال، چاہے وہ کپڑے ہوں، چاہے وہ بڑے لیکن یہ ظالم لوگ 4,000 اور 3,000 پہنچ جاتے ہیں ایک چیز کو بیچنے کے لیے، جو 200 روپے کی چیز ملی ہوتی ہے، اور پھر راضی بھی نہیں ہوتے کم اس پہ کہ یار اس قسم کا کام یہ لوگ کرتے ہیں. حال یہ کہ یہ چیز بہت ہی ہرس اور لالچ والی چیز ہے. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی یہ اسٹریٹجی تھی جو آج بہت سے لوگ اپنا رہے ہیں اور کامیاب بھی ہیں. اچھا اس میں ایک اور بڑی ایک اور چیز جو عبد الرحمن بن عوف کی سیرت سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں بہت زیادہ مال خرچ کرتے تھے. مسند احمد کے اندر ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ بعض لوگ، آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ ایسا آدمی جو پتھر کو ہاتھ لگائے سونا بن جائے، یہ بات آپ نے سنی ہوگی نا. یہ حدیث بھی ہے اور میں حدیث آپ سے شیئر کروں گا ابھی. واقعتاً بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ پتھر کو بھی مٹی کو ہاتھ لگائیں، حدیث میں آتا ہے آگے بتاتا ہوں میں آپ کو، وہ مٹی جو نا منافع بیچ سکتے ہیں. یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ کوئی وہ آسمانی مخلوق نہیں ہوتے، یہ میرے آپ جیسے لوگ ہوتے ہیں. لیکن ایک چیز ہوتی ہے، وہ یہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا ملتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا دی تھی حلال کمانے والے کو اور اسلامی اصول کے مطابق چلنے والے کو. اصول میں سارے آپ سے شیئر کروں گا آج انشاءاللہ. اگر ان اصولوں کو آپ اپنا لیں تو اللہ کے نبی کی دعا آپ کو ہی مل جائے گی. میں چھوٹی سی بات مثال دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے ساتھ تعلق نہیں، خالی بات سمجھانے کے لیے، من صلی قبل العصر 4، جس نے عصر کے 4 فرض سے پہلے 4 سنت پڑھ لی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ رحم کرے ایسے بندے پر. اب یہ اللہ کی نبی کی دعا ہے، جو بھی پڑھے گا تا قیامت نہ اس کو یہ دعا ملتی رہے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے رحم کی دعا کر لی. تو جس کے لیے اللہ کے نبی نے برکت کی دعا کر لی، کیوں نہ اس کا ہاتھ ٹچ سٹون بن جائے کہ وہ پتھر کو بھی ہاتھ لگائے تو سونا بن جائے. تو عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں لو رفعت حجرا، اگر میں پتھر بھی اٹھاؤں یا میں نے پتھر بھی اٹھایا، لوجدت فی فضا وذهب، تو میں نے اس کے نیچے سونا یا چاندی پایا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے ان اسلام کے اصولوں کو اپنایا اور میں اللہ کی راہ میں انفاق کرتا تھا. ایک اور بندے کے بارے میں آتا ہے، یہ حدیث ہے بخاری شریف کی. ایک صحابی تھے عروہ ان کا نام تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی پیسے دیے کہ جاؤ قربانی کا جانور لے آؤ. وہ ماشاءاللہ گئے، انہوں نے اتنی محنت اور وہ اپنے آپ کو تھکایا نہ کہ انہوں نے ایک قربانی کی جانور کے پیسوں میں 2 قربانی کے جانور خرید لیے. 2 خرید لیے اور پھر اللہ کے نبی کو پیسے ہی واپس کر دیے اور جانور بھی لے آئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے، تو حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فدعا له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیعہ بالبرکہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تجھے برکت دے اور تیری تجارت میں برکت دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. تو صحابہ اس کے بارے فرماتے ہیں فکان لو اشترى ترابا، ہم دیکھتے تھے کہ اگر وہ مٹی بھی خرید لے نا، مٹی بھی خرید لے، لربح فیہ، تو اس میں منافع کما لیتا تھا، مٹی میں بھی منافع کما لیتا تھا. وہ اتنا جو ہے نا اس کو ایسی برکت ملی. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ بھی ایسے بن جائیں تو اس کی اگلی حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا برکت کے حوالے سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 2 لوگ کاروبار آپس میں کریں، خرید و فروخت کریں، ولم یتفرقا، ابھی وہ جدا نہیں ہوئے، دونوں بات چیت کریں، اس سے جدا ہونے سے پہلے کیا کریں؟ فإن صدقا، اگر دونوں نے سچ بولا، خریدنے والے نے بھی سچ بولا، بیچنے والے نے بھی سچ بولا. اب اس کو سمجھیں، بیچنے والا تو جھوٹ بولتا ہے، بات سمجھ میں آتی ہے، وہ تو قسمیں کھاتا ہے، قسم خدا کہ مجھے تو خود یہ جو ہے نا 1000 روپے پڑا ہے، ہمارا تو تاوان ہے اور یہ ہے وہ تو کرتا ہے نا. خریدنے والا اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ بھی سچ بولے. کیا کرتا ہے خریدنے والا بھی، وہ بھی کیا جھوٹ بول دیتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. کہتا ہے میرے پاس جیب میں ہے ہی 1000 روپے، یا کیا کہتا ہے یار فلانا مارکیٹ والا تو اتنی کی دے رہا ہے، اور یہ نہیں یار یہ تو اس طرح نہیں ہوتا، یہ وہ بھی نہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فإن صدقا، تثنیہ کا صیغہ ہے، اگر دونوں نے سچ بول دیا اور وہ بینا، اور کھل کر بیان کر دیا کہ اس میں یہ نقص ہے یا اس کی یہ خوبی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام اگر ایسا کر دیا بورک لہما، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے خرید و فروخت میں برکت ڈالے گا. سمپل سی بات ہے. اب برکت جب ہوگی نا تو پھر آپ یقین کریں کہ وہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ آپ اگر پتھر کو بھی ہاتھ لگائیں گے تو وہ سونا بنے گا، پھر وہ چیز ہوگی جو آپ کو نصیب ہوگی. اب یہاں ایک انٹرسٹنگ چیز ہے، وہ ہے سورۃ الجمعہ کے حوالے سے، اور قرآن کی یہ سورۃ الجمعہ 28ویں پارے کے اندر ہے.
سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 9 سے لے کر 11 جو آخری 3 آیات ہیں، بڑی خوبصورت، آپ سنتے بھی ہوں گے جمعے کے اکثر اس میں اور پڑھتے بھی ہوں گے۔ میں اس میں بڑی انٹرسٹنگ چیز آپ سے شیئر کرتا ہوں جمعے کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والوں، جب تم جمعے کے دن اذان کی آواز سنو تو کیا کرو؟ فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف۔ ذکر جو اللہ کا وہ جو خطبہ ہو رہا ہے جمعے کا، جو جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوگا، جمعے کے لیے آپ اذان جو ہی ہو جائے دوڑو، جان پہنچاؤ مسجد، اور کیا کرو؟ وذروا البیع، چھوڑ دو اپنا کاروبار ذالک خیر لکم ان کنتم تعلمون، تمہارے حق میں یہ بہت بہتر ہے اگر تم سمجھ جاؤ اس بات کو۔ فرمایا فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، جب تم جمعے کی نماز پڑھ لو اب زمین میں نکلو، اب تم زمین میں تلاش کرو، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ تعالیٰ کا فضل، اب تم رزق تلاش کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو جمعے کی نماز پڑھ کر۔ اور کیا چیز ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اب یہ نہیں ہے لیکن کہ بس کاروبار میں لگ جاؤ، ساتھ اللہ کا بہت ذکر کرو، جمعے کے دن بہت یاد کرو، بہت ذکر کرو، کثرت سے درود شریف پڑھیں اور ذکر کریں جو اذکار ہیں۔ اب ہوا کیا واقعہ؟ اب وہ آیت آئی جس کے ساتھ میں شیئر کرنے والا آپ سے۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، جب ان لوگوں نے ایک تجارتی قافلے کو دیکھا یا یہ لاف کھیل کود کی چیزوں کو دیکھا تو یہ جمعہ چھوڑ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرما رہے تھے، آپ کو کھڑا چھوڑ کر سارے چلے گئے ادھر۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فرما دیجیے ان کو، قل ما عند اللہ خیر من اللہ ومن التجارہ، جو اللہ کے پاس ہے وہ تجارت اور لف چیزوں سے بہت بہتر ہے، واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اب یہ ہوا کیا تھا؟ بڑی انٹرسٹنگ چیز، اس کو سمجھیں آپ۔ قرآن جو اشارہ کر رہا ہے سورۃ الجمعہ کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرما رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ فرماتے فرماتے ہی صحابہ کرام چھوڑ کے چلے گئے تجارت کرنے اور وہ لہو کھیل کود کے لیے۔ یہ کیا معاملہ ہوا تھا؟ یہ حدیث آئی ہے ابو داؤد کے اندر، ابو داؤد کے اندر بھی آئی ہے، تفسیر ابن کثیر میں، طبری میں، اور مختلف جو ہے وہ روایات کے اندر آئی ہے۔ ہوا کیا معاملہ تھا؟ ہوا یہ معاملہ تھا کہ مدینہ میں قحط پڑا ہوا تھا، اور قحط کی وجہ سے جو ہے وہ ویسے بڑے حالات خراب تھے۔ تو اتنے میں ایسا ہوا کہ جمعے کا دن تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے۔ اتنے میں آواز آ گئی کہ وہ جو ہے وہ اونٹوں کا ایک قافلہ آیا، اور وہ اپنے ساتھ جو ہے نا وہ غلہ بھی لے کر آیا، سامان بھی لے کر آ گیا ہے، یہ دوسرے الفاظ میں کہنے وہ مال کنٹینر آ گیا نا۔ تو اب جو ہے وہ مسجد میں اور قحط بھی پڑا تھا، تو اب فکر پڑ گئی صحابہ کو بھی کہ یار یہ نہ ہو کہ سارے لوگ ہی خرید لیں، اور تو وہ سارے کے سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر چلے گئے باہر۔ اور جو روایات میں آتا ہے کتنے لوگ پیچھے رہ گئے تھے، تبری وغیرہ میں آیا کہ 12 رجالا و امرأة، 12 آدمی اور ایک عورت رہ گئی صرف مسجد میں، جس میں ابوبکر، عمر، علی، عثمان رضی اللہ اجمعین یہ تھے، یہ جو ہمارے بڑے بڑے صحابہ تھے یہ تھے، موجود تھے مسجد کے اندر، اور باقی چلے گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس موقع پہ، لو اتبع آخرکم اولکم، اگر تم لوگ بھی جو 12 لوگ رہ گئے ہو، 13 لوگ مجھے چھوڑ کے چلے جاتے، تم لوگ بھی تجارت اور ان کاموں کے لیے چلے جاتے، علیکم الوادی نارا، تو اللہ تعالیٰ اس مدینے کی وادی کو آگ سے بھر دیتے۔ یہاں ایک منٹ کے غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح کی بدعا دی ہے کہ جمعے کے دن جو لوگ جمعے خطبے کو، جمعے کی نماز کو، اس کی اہمیت کو چھوڑ کر کاروبار اور لہو چیزوں میں لگ گئے، تو اللہ کے نبی فرما رہے کہ پوری وادی اللہ آگ سے بھر دے گی۔ تو اور یہ وہی بدعا جو ہمیں لگ گئی ہے آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ ذرا دیکھیں بازاروں میں کیا تماشا ہوتا ہے جمعے کے دن، دکاندار بیٹھا رہتا ہے دکان میں۔ اللہ معاف کرے، میں نے تو صدر میں یہ حرکت دیکھی ہے کہ جو تخت و جماعت ہے نا ہمارے صدر مشہور، اس کے باہر روڈ پہ صفے لوگ ڈال دیتے ہیں۔ میں نے دیکھا یہ تماشا دکانداروں کا کہ انہوں نے اپنی جنماز پکڑی ہوئی ہے اور وہ اپنی دکان کے اندر جنماز ڈال دیتے ہیں کہ یہ بھی صف بن جائے گی نا، یہاں جب صف آئے گی تو وہ دکان کے ساتھ لگ جائے گی۔ ان کو یہ توفیق بھی نہیں ہوتی کہ وہ باہر نکلیں۔ پھر مجھے بتائیں کہ آپ کیوں روتے ہیں، پھر مجھے آپ بتائیں یہ اللہ کا عذاب نہیں، یہ آگ ہی اوپر برس رہی ہمارے نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ وہی بدعا ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لگ گئی ہے آج ہمیں۔ خطبہ ہو جائے گا۔ اچھا دوسری بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، یہ شکر ہے قرآن کے اندر یہ بات آئی ہے، تجارت اور لہو کا لفظ آیا ہے۔ آج سب سے بڑا لہو کیا ہے ہمارے پاس؟ فضول چیز، کھیل کود، یہ موبائل لگے ہوئے انسٹا پر، فیس بک پر، اور فضول کاموں پر، اور ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ جمعے کے لیے نہیں جائیں گے۔ جہاں 1:30 بجے نماز ہوتی ہے نا،
ایک 25 پر یا وہ 30 پر آخر میں ایک وہ ٹرین آتی ہے، ٹرین نہ پوری لوگوں کی، ایک دم سے آ رہے ہوتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں، وہ امام کا خطبہ. اچھا بعض لوگ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں اس مولوی کی باتیں سمجھ نہیں آتی ہے، اور یار نہ سنو، تمہیں اللہ کا حکم یہ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تم پہنچو اللہ کے ذکر کے لیے یار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بلکہ حدیث سے فرمایا جو پہلی گھڑی میں آئے گا اس کو اونٹ کی قربانی جتنا ثواب ملے گا. اونٹ اس وقت کی سب سے بیسٹ سواری تھی. جیسے آج آپ کو کوئی کہہ دے کہ تمہیں جو ہے نا وہ فارچونر یا کوئی جو ہے نا لینڈ کروزر مل جائے گی، ہمارا اصل میں ایمان نہیں ہے نا. اگر واقعتاً میرا آپ کا ہمارا ایمان ہوتا نا حدیث پہ کہ اونٹ کا ثواب مجھے مل رہا ہے ہر جمعے کو صدقہ کرنے کا، یار اونٹ کا ثواب صدقہ کا ہر جمعے کو. اور وہ یہ نہیں ہے کہ جو بندہ پہلے سب سے آیا، پہلی گھڑی میں آیا، یعنی اس میں بڑی ڈسکاؤنٹ ہمارے لیے ایک طرح کا ہے. یہ نا کہ پہلا بندہ پہنچے تو آپ نے کہا چل اونٹ سے گیا نا، تو نہیں، ایسا نہیں ہے. پہلی گھڑی، پہلی سا، دوسری میں پھر جو ہے نا وہ بکری قربانی کا، اور پھر کرتے کرتے آخر میں انڈے کا، اور جو بہت لیٹ آئے تو وہ رجسٹر فرشتے بند کر دیتے ہیں اذان کے بعد. تو آج ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ اسی لیے ہو رہا ہے. میری بات کو سمجھیں نا آپ لوگ. یہاں میں ایک بات صحابہ کرام کی شان کے حوالے سے کہہ دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جو صحابہ کی تربیت کی تھی، یعنی 13 سال جو مارے کھائیں انہوں نے کفار کی، وہ سیرت کے لیکچر میں سنا ہوگا جن لوگوں نے. یعنی بندہ جب ادھر آتا ہے نا اس مقام پر کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جمعہ خطبہ چھوڑ کر چلے گئے، تو مائنڈ ایکسیپٹ اس بات کو نہیں کرتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو یہاں آپ کو بتاؤں کہ بڑی زبردست روایت ہے جو ابو داؤد کے اندر، جس نے اس چیز کو کلیئر کیا ہے. وہ روایت یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ کان یصلی یوم الجمعہ قبل الخطبہ مثل العیدین. جمعے کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں ہوتا تھا کہ پہلے جمعے کی نماز پڑھاتے تھے، اس کے بعد خطبہ دیتے تھے. ہمارے یہاں پر یہ ہوتا ہے نا کہ پہلے خطبہ ہوتا ہے عربی کا، پھر جمعہ پڑھتے ہیں نا ہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ پہلے جمعے کی نماز ہو جاتی تھی پھر خطبہ ہوتا تھا. اور آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اس میں حدیث کے الفاظ ہیں مثل العیدین، عید کی نماز میں ہوتا ہے کہ پہلے عید کی نماز پڑھائی جاتی ہے اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے نا. تو جو بندہ عید کی نماز پڑھ کر خطبہ اٹینڈ کیے بغیر چلا جائے تو اس کی عید کی نماز ہو جائے گی. یہ متفقاً مسئلہ ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بڑی عید پر لوگ وہ نماز پڑھتے ہی وہ چلے جاتے ہیں اٹھ کے، بڑی عید پر قربانیاں کرنی، نماز ہو جائے گی، اگرچہ یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے. تو صحابہ نے جمعہ پڑھ لیا تھا، وہ سمجھ گئے تھے کہ بس جمعہ تو ہو گیا نا، چلو کیونکہ صحابہ کی شان کے مطابق یہ چیز نہیں ہے، ورنہ ہمارے ساتھ بھی کمزور انسان مطلب اتنا تو نہیں کر سکتا کہ جمعہ چھوڑ دیں. تو صحابہ تو بڑی اعلیٰ شان تھی ان لوگوں کی. تو یہاں یہ ابو داؤد کی حدیث نے اس بات کو بھی کلیئر کر دیا. اچھا اب ایک صحابی تھے، ان کا نام آتا ہے عراق بن مالک، یہ ابن کثیر نے اور طبری وغیرہ میں نقل ہوا ہے، بڑا خوبصورت ان کا. اب دیکھیں کہ صحابہ کا قرآن پر ایمان کیسے تھا. یہ سورۃ الجمعہ کی جب آیات نازل ہوئی نا تو آتا ہے ان کے بارے میں کہ جب انہوں نے جمعے کی نماز پڑھی تو جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد وہ کھڑے ہو گئے مسجد کے دروازے پہ، وقف علی باب المسجد، مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، یا اللہ اجبت دعوتک، میں نے تیری دعوت قبول کر لی. یعنی جب اذان ہوئی نا آؤ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو میں نے تیری دعوت قبول کر لی، میں آ گیا. وَصَلَّيْتُ فَرِيضَتَكَ، اور میں نے تیرا فرض پڑھ لیا، جو فرض نماز تھی وہ بھی میں نے پڑھ لی. وَانْتَشَرْتُ كَمَا أَمَرْتَنِي، اب میں زمین میں منتشر ہو رہا ہوں جیسے تو نے حکم دیا تھا کہ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. تو یا اللہ اب تو اس طرح کر دے کہ فَارْزُقْنِي مِنْ فَضْلِكَ فَإِنَّكَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، تو مجھے اپنے فضل سے اب رزق دے کہ تو بہترین رزق دینے والا. دیکھ میں نے تیری باتیں پوری کی یا اللہ، 3 کام، اب چوتھا وعدہ تو اپنا پورا کر. اور تو وہ اس طرح دیکھیں ان کا یہ ایمان تھا، اس لیے وہ اللہ نے پھر برکتیں بھی ان کو عطا کی. یقین کریں کہ میرا آپ کا یہ ایمان بن جائے، آپ میں جو کاروبار کرتا ہے یا جاب بھی کرتا ہے، برکت اور فضل سے مراد صرف یہ تو نہیں ہے کہ جاب والا آدمی کہے چل میں تو اس کھاتے میں نہیں آنا، نہیں، وہ میں آگے آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ وہ کیسے اس کھاتے کے اندر ہے. اتنا آپ کریں کہ جب جمعے کا دن ہو ایٹ لیسٹ جمعے کے دن کا اہتمام کریں، خصوصی اہتمام کریں. جمعے میں آپ اپنی جان پہلی گھڑی میں پہنچائیں مسجد، جمعے کی نماز پڑھ کر اس کے بعد دیکھیں قرآن میں یہ نا کہ پھر تم رزق تلاش کرنے جاؤ، لیکن اس میں ایک اور چیز بھی ہے، وہ یہ ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، ذکر بھی اللہ کا بہت ساتھ ساتھ کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ جمعہ پڑھ لے، نہیں، پھر ذکر بھی اللہ کا خوب کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کیسے کھولتے ہیں آپ پر رزق کے دروازے. اچھا میں بڑے ایک انٹرسٹنگ چیز اسلاف کا قول پڑھ رہا تھا، اس حوالے سے یہ طبری میں آیا ہے اور قرطبی نے نقل کیا، غالباً قرطبی ہے اور طبری نے اس کو نقل کیا. وہ کہتے ہیں کہ سورۃ الجمعہ کے حوالے سے، من باع واشترى فی یوم الجمعۃ بعد الصلاۃ، جو بندہ جمعے کے دن جمعے کے تمام تقاضوں کا خیال کرے اور جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کا ذکر بھی خوب کرتا رہے اور پھر وہ خرید و فروخت کرے، کوئی چیز خریدے یا کوئی چیز بیچے، تو فرماتے ہیں کہ
ایسے شخص کے بارے میں بارک اللہ لہو 70 مرہ، تو اللہ تعالیٰ 70 گنا زیادہ اس کو پروفٹ دے گا، اس چیز میں فائدہ دے گا۔ میں اتنا حیران ہوا جس وقت میں نے یہ کال پڑھا۔ آپ دیکھیں ایک منٹ کے لیے، ہمارے یہاں پر ایک چیز مشہور ہوئی ہے، بلیسڈ فرائیڈے یا بلیک فرائیڈے کے نام سے۔ بلیک فرائیڈے پہلے تھا، پھر یہاں پر وہ احتجاج ہوا تو اب اس کو بلیسڈ فرائیڈے کر دیے، اور پورے یورپین کنٹریز میں بنایا جاتا ہے فرائیڈے۔ اس دن جو ہے وہ تمام چیزیں، کپڑے سستے ملتے ہیں، سیل لگتی ہے نا ان پر۔ دیکھو کافر نے جس سوچ سے بھی بنایا ہو، چاہے اس سوچ سے بنایا ہو، چلو ہم اس طرح کی باتیں بہرحال وہ ہر وقت ہر چیز کو سازش کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے۔ ایک بڑھ کے لے لو نا، مثال دے رہا ہوں، انہوں نے بے شک اس سازش سے بنایا ہو کہ جمعے کا دن ہے خراب کرو ان کا، لیکن ان کو معلوم نہیں کہ تم خراب نہیں کر رہے، تم الٹا عمل کر رہے ہو، تم مسلمانوں کے اس اصول کو اسلاف کے سب سچ ثابت کر رہے ہو کہ اس دن وہ ڈسکاؤنٹ لگاتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ یہی چیز آئی ہے یہاں بھی کہ نماز جمعہ کے بعد جو خرید و فروخت کرے ان تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہو۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی سوچ میں جمعے کے دن جاؤں موبائل لینے اور نمازیں بھی چھوڑی ہوں، سارے کام چھوڑے ہوں، خراب چیز مل جائے تو کہے تو عمل ہوا ہی نہیں، ان تقاضوں کو پورا کر کر آپ خرید و فروخت کریں، تو پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے برکت ڈالتے ہیں۔ اچھا، قرآن کی وہ آیت ہے بڑی خوبصورت کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، مرد تو وہ ہیں جن کو ان کی تجارت جو ہے یا ان کے خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، اصل مرد وہ ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اصل نیک لوگ وہ ہیں۔ اتنی خوبصورت ایک روایت نقل کی ہے امام طبری نے اس حدیث کے کانٹیکس میں، اس قرآن کی آیت کے کانٹیکس میں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جانتے ہیں کن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اصل مرد وہ ہیں جن کو ان کی خرید و فروخت اور تجارت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ وہ اتنے ایسے نہیں کہ مگن ہو گئے کہ بھول نہیں، وہ کہتے ہیں یہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی، کہا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے تھے اذا سمع احدهم النداء، جب کبھی وہ جمعے یا نماز، عام نماز کی اذان سنتے نا، ومیزانہ فی یدہ، اور ان کے ہاتھ میں ان کے آلات ہوتے ہیں، یعنی ایک لوہار ہے، ہتھوڑا اس کے ہاتھ میں، اور وہ لوہے کو مار رہا ہے، اور اذان ہو گئی، تو وہ کہتے ہیں وہ اذان سنتے کیا کرتے تھے؟ اذان سنتے ہی خفضہ واقبل علی الصلاۃ، ادھر ہی ہتھوڑا پھینک دیتے اور نماز سے چلے جاتے۔ کہتے ہیں کہ یہ آیات ان لوگوں کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ پھر یہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیوں اس وقت کی کیس اور کس طرح اس پر پاور سو کے قدموں میں کیوں نہ ڈالے اللہ تعالیٰ؟ اس قدر اہتمام یار کہ وہ اذان سنتے، اور اللہ معاف کرے ہم لوگ تو اذان سنتے ٹی وی کی آواز تک کو آہستہ نہیں کرتے، ہمیں اس کا بھی جو ہے نا وہ توفیق نہیں ملتی ہے۔ تو پھر مجھے بتائیں کہ یہ عذاب کے کوڑے برسے کیوں نہ میرے اور آپ کے اوپر، پھر ہمارے معاملات کیوں نہ ہوں۔ اچھا، اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، ایک صحابی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یہ صحیح اس بخاری شریف کے اندر یہ حدیث آئی ہے، وہ لوگوں سے سوال کرتے تھے، وہ مانگتے تھے کچھ مجھے دے دیں، مجبور ہوں، میرے مسائل ہیں۔ اب اتنی خوبصورت یہ حدیث ہے نا، جو لوگوں کو یہ موٹیویشنل سپیکرز بیوقوف بناتے ہیں نا۔ اکثر موٹیویشنل سپیکرز لوگوں کو ایک بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ زیرو سے اپنا کاروبار شروع کریں اور کروڑ پتی بن جائیں، اور کروڑ پتی سے تو کب کی بات ہی نہیں کرتے نا، یا مالدار ہو جائیں، اپنا کاروبار زیرو سے سٹارٹ کر کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ریئلسٹک تھے کہ وہ سچ بولتے تھے، وہ ان کے وعدے سچے تھے، یہ جھوٹے ان کی طرح یہ لوگ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جب آدمی آیا تو آپ نے اس کو ہی نہیں کہا تو کروڑ پتی بن جائے گا، پتی بن جائے گا، سوال کرنا ہے، غریب مسکین تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا؟ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم کے جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لئن یأخذ احدکم حبلہ، اس سے تم میں سے کوئی انسان رسی لے اور جنگلوں کی طرف جائے اور وہاں سے وہ درخت کاٹے اور ان کو رسیاں باندھ کر اپنی کمر کے پیچھے لے کر آئے، خیر اللہ، یہ بہت بہت بہتر ہے اس سے کہ تم جا کے گھر گھر میں لوگوں سے پیسے مانگو نا، اس سے بہت بہتر ہے کہ تم رسی لو، کلہاڑی لو، جنگلوں میں نکلو، درخت کاٹو، لکڑیاں اپنے پیچھے باندھ کے لاؤ، اور پھر ان لکڑیوں کو لوگوں کو بیچو، کیونکہ لوگ کھانا، ظاہر سی بات ہے کوئلے پہ لکڑی پکاتے تھے، یہ بہت بہتر ہے اس سے کہ تم جو ہے نا لوگوں سے پیسے مانگو اور وہ کرو۔ دیکھو کتنی ریئلسٹک چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تو چھوٹے سے کاروبار شروع کر، حدیث کی شرح میں اس کی ڈیٹیل آئی اور مختلف حدیث میں کہ اسے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں، اس نے بتا دیا اتنے ہیں، تھوڑے سے تھے، کچھ دھرم تھے، 2-4، اس میں ایک کلہاڑی آتی تھی اور رسی آتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا یہ لو اس کے لیے کلہاڑی رسی کا بندوبست کرو، اسی کے پیسوں سے وہ کلہاڑی رسی آئی اور اس کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اور روایت میں آتا ہے ایک اور میں کہ
پھر ایک وقت آیا کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا تو وہ ماشاءاللہ سٹیبل ہو گیا تھا. کروڑپتی نہیں بنا تھا, بات کو سمجھے میری, دیکھیں سٹیبل ہو گیا تھا ماشاءاللہ, لیکن اس کے سارے ہاتھ چھل گئے تھے. وہ جو رسی پکڑتا تھا, کھینچتا تھا, درخت کاٹتا تھا. اب میں یہاں جو ایک امپورٹنٹ چیز آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں, دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا حکمت بھرا مشورہ اس کو دیا. آپ اس پہ ذرا غور کریں. ایسا کاروبار, ایسی چیز بتائی جو اس وقت ہر بندے کی ضرورت تھی. کھانا پکانے کی لکڑی ہر کسی کو چاہیے ہوتی تھی, کوئلہ. ایسا مشورہ, اور اسے کہا تم جنگل جا کر کاٹو, محنت کرو اور کو ڈور سٹیپ پر آ کر بیچو. اور اگر آپ آج دیکھیں کہ دنیا کا سب سے کروڑپتی انسان وہ کیا کر رہا ہے, فوڈ پانڈا والے, TCS والے, امیزون والا, جیف بیزوس جو ہے وہ دنیا کا سب سے کروڑپتی آدمی ہے نا, وہ یہی کر رہا ہے کہ آپ کو ڈور سٹیپ پر پہنچا رہا ہے آپ کی ضرورت کی چیز. اور فوڈ پانڈا والے آپ کو کھانے کی چیز پہنچا رہے ہیں, جو اللہ کے نبی علیہ السلام 1400 سال پہلے صحابی کو مشورہ دینے کہ تو لکڑی کاٹ, اس سے تیرے لیے بہتر ہے. یہ ہے وہ ڈیوائن تعلیمات, اور یہ ہے وہ ڈیوائن جو ہے نا وہ گائیڈنس جو ہمیں دی جا رہی ہیں. اچھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب بہت سی ایسی چیزیں اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے. ایمان ہوگا تو یہ باتیں سمجھ آئیں گی. یقین کریں وہ ایمان ہمارا نہیں ہے نا, اس لیے میں یہ باتیں سمجھ یہاں سے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کہ یہ ترمذی مسند احمد کی حدیث ہے, تابعوا بین الحج والعمرہ, حج اور عمرہ کثرت سے کیا کرو, یا عمرے کے بعد حج کرو, حج کے بعد عمرہ کرو, عمرے کے بعد پھر عمرہ کرو, کیا کرو. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں. کیا ہوتا ہے, فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ, کیونکہ حج عمرہ ایسی چیز ہے کہ یہ فقر بھی دور کرتا ہے اور بندے کی گناہ بھی معاف کرتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں, سبحان اللہ. اچھا, میں آپ کو یقین کریں, میں نے اتنے لوگوں کو دیکھا ہے, ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, لیکن یقین کریں وہ پھر بھی تقریباً ہر 2 سال بعد حج پہ ضرور جاتے ہیں. حج پہ جانا کوئی آسان کام, آج کل تو پابندی ہے نا, یعنی کم از کم 5 لاکھ روپے 6 لاکھ روپے تو چاہیے نا, جو سالانہ اپنے اپنے کاروبار نکالنا ہے روزگار, آسان تو نہیں ہے. لیکن دیکھیں جس بندے کو اللہ وہ اپنی محبت اور شوق دے دینا, اللہ اس کے لیے اسباب بھی کرتا ہے, پھر اس کی ساری ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں. ہمارے انڈسٹری اسٹیٹ میں بڑے بڑے کارخانے دار ہیں, یقین کریں وہ چاہیں تو ہر رمضان گزار سکتے ہیں وہاں جا کر پورا, ان کو توفیق نہیں ملتی, وہ نہیں جاتے. اور وہاں پر مجھے ایک ملا انڈسٹری اسٹیٹ میں, اس کے لیے ہم کاٹن بناتے تھے, وہ یہ سویپ کا کام کرتا ہے, چھوٹی سی شہر میں اس کی دکان ہوگی. وہ ماشاءاللہ ہر دوسرے سال حاجی صاحب پہنچا ہوتا ہے حج کرنے کے لیے. یہ کون کرا رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کرا رہا ہے, کہ اس نے اپنا شوق اور کوشش کی ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ سے فقر بھی دور کر رہا ہے, گناہ بھی معاف کر رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ وہ چیزیں ایمان کے ساتھ اس کا تعلق ہے. ایمان نہ ہونا تو یہ باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. بلکہ بڑے مزے کی آپ کو بات بتاؤں میں, یہ اکثر رو رہے ہیں آج کل بھی مہنگائی کا. ہمارے پاکستان میں بھی بڑی مہنگائی ہوگی, بڑی مہنگائی ہوگی. میں اتنا حیران ہوا کہ اسلاف کے دور میں ایسا ہوا, یعنی خلفائے راشدین کے بعد عموی دور جب شروع ہوا, بادشاہی دور جب آیا, ٹیکس لگ گئے, ظلم بھی ہوئے, اچھی چیزیں بھی تھیں لیکن بہت خراب چیزیں بھی آ گئیں. تو اس میں یہ ہو گیا کہ مہنگائی بھی بہت زیادہ ہو گئی. تو کہتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ ایک آدمی آیا کہ سلف میں کسی عالم کے, اس نے کہا کہ ارتفعت الاسعار, مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی. یعنی وہی رونا رہا جو آج ہم روتے ہیں. آج کے علماء کو دیکھیں اور اس وقت کے علماء کو دیکھیں, جواب آج کے ہوں گے تو جمعہ خطبے میں عمران خان کو برا بلا کہیں گے. انہوں نے یہ نہیں کہا, اس نے کہا نا ارتفعت الاسعار, چیزیں بہت مہنگی ہو گئی ہیں. انہوں نے مسکرا کر ایک بات کی, انزلوها بتقوی اللہ, کہا تو سستی کر دے ان کو اللہ کا تقوی اختیار کر کے, تم توبہ کر لو, تم نیک ہو جاؤ, خود بخود سستی ہو جائیں گی. یہ اللہ کا عذاب ہے تمہارے پر جو آیا ہے. کہا تم سستا تمہارے ہاتھ میں, اگر تم چاہتے ہو سستا کرنا, یہ حکمرانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. اور وہ کیسے ہے, وہ یہ عذاب ہے, توبہ کرو, نیک ہو جاؤ, صالح ہو جاؤ, تو اللہ تعالیٰ تمہاری ضروریات پوری کرے گا. اچھا, اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا, ترمذی میں حدیث ہے, فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان صلۃ الرحم, صلہ رحمی جو ہے, رشتہ داروں سے تعلق جوڑنا, جو آپ سے تعلق توڑے آپ اس سے تعلق جوڑیں, اپنی بانڈنگ کو مضبوط کریں. اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اتنی خوبصورت چیز ہے کہ محبت فی الاہل, نمبر 1 یہ تمہارے اہل و عیال میں محبت پیدا کرے گی, بھائیوں میں, بہنوں میں, رشتہ داروں میں محبت ہوگی. نمبر 2 یہ چیز کیا کرے گی, منسعۃ فی الاثر, تمہاری عمر بڑھائے گی. صلہ رحمی سے عمر بڑھتی ہے, میں آپ کو سمجھاتا ہوں وہ کیسے. اور تیسری چیز کیا فرمائی, منفعۃ فی المال, یہ تمہارے مال کو بھی بڑھائے گی. اور ایک حدیث کے تو کلیئر الفاظ یہ ہیں کہ یوسع علیہ فی رزق ہی, اللہ تعالیٰ اس بندے کا رزق وسیع کر دیتا ہے جو انسان صلہ رحمی کرتا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, اب اس کو یہاں سمجھیں. عام طور پہ کیا ہوتا ہے جب ایک آدمی کے پاس تھوڑے 2-4 پیسے آ جائیں, وہ دماغ خراب ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا, مغرور ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا, پھر خاندان والے بھی حقیر لگتے ہیں کہ اس کو نہیں لگتے, ہوتا ہے نا ایسی چیز. یہ اسی چیز کو کنڈم کیا گیا ہے. تم چاہتے ہو تمہارا مال وسیع ہو,
تمہارے مال میں اللہ برکت ڈالے، تم اپنے خاندان والوں پہ لگاؤ، ان کے ساتھ تم اچھا کرو۔ ہم لوگ کیوں خراب ہیں؟ کیونکہ ہم اپنوں ہی کو اچھا ہوتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اسی لیے تو ہم پہ مار پڑ گئی نا۔ بلکہ اتنی عجیب میں نے حدیث پڑھی ابو داؤد میں، اور صحیح سند کے ساتھ، حدیث بھی ضعیف نہیں ہے، صحیح ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اہل البیت یکونوا فجرا، ایک گھر والے جو فاجر ہیں یعنی گناہ گار لوگ ہیں، گناہ کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، لیکن ایک کوالٹی ان میں، وہ کوالٹی یہ ہے کہ وہ صلہ رحمی کرتے ہیں گناہ گار، لیکن وہ اپنی بانڈنگ مضبوط رکھتے ہیں، تعلق نہیں توڑتے۔ وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کہ اللہ کو یہ بات اتنی محبوب ہے ان لوگوں کی کہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو مال دیتے ہیں۔ ہو تم لوگ فاسق ہو، فاجر ہو، گناہ گار ہو، لیکن تم صلہ رحمی تو کرتے ہو نا۔ یہ اتنی خوبصورت چیز ہے، سبحان اللہ۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں نا تو کاروبار کے ساتھ کچھ چیزیں ایسی ہیں، گھر کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ جو بندہ کاروبار میں لگ جاتا ہے عام طور پہ، ایک مسئلہ کیا آتا ہے، وہ گھر میں بھی اس نے کاروبار کھولا ہوتا ہے، وہ موبائل گھر میں بھی وہ آ رہی ہے اور گھر والوں سے بالکل اس نے اپنا آپ کو کاٹا ہوا ہے، اس چیز کو کنڈیم کیا جا رہا ہے۔ یہ چیز یقین کریں آپ کاروبار میں برکت نہیں ڈالے گی، آپ کو خراب کرے گی یہ چیز۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو گھر و کاروبار کو جدا کریں۔ انڈسٹری اسٹیٹ میں پھرا ہوں، وہاں گنتی کے کچھ کارخانے جن کارخانوں کے اندر گھر ہیں، ورنہ لوگوں نے وہاں گھر نہیں بنائے کارخانوں کے اندر، گنتی کے کچھ ہیں۔ یہ ایک مسٹر کارڈ والا، یہ جو ہمارے یہاں مسٹر کارڈ نہیں ہے، بلو ٹیک والا، اس نے گھر بنایا ہوا ہے۔ ایک اور ٹیپ والا ہے، اس نے اپنے کارخانے کے اندر گھر بنایا ہوا ہے۔ تو وہاں میں جب نیا گیا تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ سارے لوگ یہاں گھر کیوں نہیں بناتے کارخانوں میں، تو بڑا منافع ہے یہاں پر، اپنے وہ گھر بیچ دیں جو باہر ہیں، اس کو انویسٹ کر لیں بزنس میں، تو بزنس بھی ہو جائے گا، گھر بھی ہو جائے گا، دونوں چیزیں ان کو مل جائیں گی ایک ساتھ۔ تو مجھے وہاں ان لوگوں نے بات بتائی، انہوں نے کہا نہیں، اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہے۔ حکمت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے کاروبار کی جگہ پر گھر بنا دیا نا، تمہارے گھر کا سکون تباہ برباد ہو جائے گا، پھر گھر اور کاروبار میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ تو ہم اس سکون کو خراب نہیں کرنا چاہتے، اور یقین کریں اس لیے وہ لوگ کامیاب ہیں، وہ لوگ کامیاب ہیں اس لیے، ان کا سکون اس لیے آباد ہے اب تک۔ اور ہمارا سکون اس لیے خراب ہے کہ ہم نے کاروبار بھی جو ہے نا گھر کے اندر بھی کھولا ہوا، موبائل بھی لگا ہوا ہے اور یہاں بھی لگے ہوئے ہیں، اس کے اندر اتنا اس مت جائیں۔ اور اللہ نے جو آپ کو دینا ہے وہ دے گا، لیکن آپ ان اصولوں کو اپنائیں جو اپنائیں۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات کے اندر یہ حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کہ ما من یوم یصبح العباد، ہر دن ایک بندہ جب صبح کرتا ہے، ہر دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوتا ہے، ملکان ینزلان، دو فرشتے اترتے ہیں۔ صبح کے وقت دو فرشتے اترتے ہیں اور شام کے وقت دو فرشتے اترتے ہیں۔ صبح کے وقت جو دو فرشتے اترتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں۔ وہ کیا دعا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہم اعطی منفقا، یا اللہ جو بندہ تیری راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کو اور بھی دے۔ اگر آپ پیسہ کمانا چاہتے ہیں نا تو اس کا اصل طریقہ ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے انفاق کریں۔ اور دو فرشتے وہ بدعا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا اللہ جو یہ کنجوسی کرتا ہے نا تو اس کو اور بھی کنجوس بنا، اور بھی اس کے اوپر سختی لے کر آ۔ میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ پوائنٹ اس حدیث کے اندر بتاتا ہوں۔ یہ نہیں فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں کہ فرشتے یہ بدعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کو تو جو ہے نا فقیر کر دے، نہیں کہا اس کو تو اور بھی کنجوس اور بخیل کر۔ میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ میرا دوست ہے، وہ ٹیچنگ کرتا ہے گورنمنٹ اسکول میں، وہاں ٹیچر، تو مجھے بتا رہا تھا کہ کہتا ہے کہ عثمان 3 سال میں نے جو ہے نا وہ 70,000 روپے جمع کیے ہیں۔ تو کہتا ہے ہم ٹیچر آپس میں بیٹھتے ہیں، 4 سال اس کی سروس کو ہے، 3-4 سال، کہتا ہے 3-4 سال میں نے 70,000 جمع کیے ہیں۔ تو کہتا ہے ایک اور ٹیچر تھے، وہ آپس سے بات کر رہے تھے، تم نے کتنے کیے ہیں؟ کہتا ہے ایک نے 2 لاکھ جمع کیے، کہتا ہے لیکن ہم نے ایک ہے عثمان، اس نے 3-4 سال میں صرف جو ہے نا وہ 12 لاکھ روپے جمع کر لیے، کہ 8 لاکھ کے 12 لاکھ روپے جمع کیے۔ تو اس نے مجھے یہ کہا نا، تو میں نے کہا کہ مجھے بتاؤ وہ بندہ کیسے کپڑے پہنتا ہے، کس طرح وہ کرتا ہے، مجھے تو یہ جو اس نے اتنے، تو کہتا ہے یار انتہائی گندی حالت میں آتا ہے، چپلیاں پھٹی پہنے گا، کپڑے خراب پہنے گا۔ کہتا ہے یہ تو چھوڑو، اس کی اتنی بری حالت ہے کہ جب ہم سب ٹیچرز کبھی کوئی پروگرام بناتے ہیں نا باہر کھانا کھانے کے لیے، تو وہ کبھی ہمارے ساتھ نہیں گیا۔ کہتا ہے وہ میری مصروفیت ہے، یہ ہے وہ ہے۔ کہتا ہے ہم اس وقت سوچتے تھے شاید مصروفیت ہوگی۔ کہتا ہے یہاں تک کہ کبھی ہم چائے اور پکوڑے منگوائے نا اسکول میں، تو کہتا ہے وہ اٹھ کے چلا جاتا ہے، کہتا ہے میں نہیں کھاتا، میرا معدے کا مسئلہ ہے، اس لیے کہ پیسے دینے نہ پڑ جائیں، وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں نا۔ تو میں نے کہا وہ یہ نہیں کر رہا، یہ اصل بدوا اس کو فرشتہ دے رہا ہے، سمجھے میری بات کو؟ یعنی اس کو اتنا تنگ دست اپنے آپ کو اس نے کر دیا کہ اپنی ذات بھی نہیں لگا رہا، یہ وہ بدوا ہے جو فرشتے کی بدوا ہے۔ تو یہ اس لیے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو انفاق کریں، اور انفاق میں سب سے پہلے پھر اپنے گھر، اہل و عیال، اپنی بھی بچوں کو، خدا کے ان کو بوجھ مت سمجھیں۔
یہ بی بچوں پہ پیسہ لگانا یہ حدیث میں آتا ہے اعظمھا اجرا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا اجر کے اعتبار سے سب سے زیادہ ثواب اس چیز میں جو انسان اپنی بی بچوں پر مال لگاتا ہے۔ مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ ایک بندہ تھا، وہ ایک بیابان صحرا میں گزر رہا تھا، تو اس نے ایک بادل کو دیکھا کہ بادل دوسرے بادل سے بات کر رہا ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے اس کی حدیقت فلان، اے بادل جاؤ اس فلانے کے باغ میں جا کر خوب بارش برسا۔ تو یہ بندہ بڑا حیران ہوا کہ بادل باتیں کر رہا ہے۔ یہ اس بادل کے پیچھے پیچھے گیا یہاں تک کہ دیکھا کہ ایک باغ ہے، اس میں بادل خوب برس رہا ہے اور ایک آدمی کھڑا ہوا ہے۔ تو اس آدمی کے پاس گیا اور کہا کہ یا عبداللہ مسمک، یا اللہ کے بندے تیرا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا۔ اس نے کہا تو میرا نام کیوں پوچھ رہا ہے؟ کہتا ہے خدا کی قسم تیرا یہ نام تو میں نے سنا ہے، بادل کہہ رہا تھا، اس بادل نے تمہارا نام لیا تھا دوسرے بادل سے۔ مجھے یہ بتاؤ تم کہ فما تصنع فیہا، تو ایسا کیا عمل کرتا ہے کہ بادل تیرے اوپر آ کر برس رہے ہیں تیرے، اور تیرے جو ہے نا باغ کو جو ہے وہ پانی دے رہے ہیں، تیرا عمل کیا ہے؟ تو کہتا ہے اب تو نے دیکھ لیا اور پوچھ لیا تو میں تجھے بتاتا ہوں۔ کہتا ہے میرا عمل یہ ہے کہ میں یہ کرتا ہوں کہ جو مجھے پروفٹ ملتا ہے نا اپنے کاروبار سے، میں اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ کہتا ہے پہلا حصہ یہ کرتا ہوں کہ میں اپنے گھر والوں پہ لگا لیتا ہوں، ضروریات پوری کرتا ہوں، کھانا پینا، بجلی کا بل، جو اس زمانے کا جو بھی ہوگا، عام الفاظ سمجھا رہا ہوں۔ کہتا ہے دوسرا میں یہ کرتا ہوں کہ اپنے کاروبار میں پیسہ لگا لیتا ہوں، دوسرا حصہ کہ دوبارہ کاروبار تو کرنا ہے نا، وہ سیٹ خرید لی اس کے لیے یا جو بھی کر لیا، بیج خرید لیا اور چیزیں ہل چلانا وغیرہ۔ اور کہتا ہے تیسرا حصہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ کہتا ہے بس سمپل سا میں یہ کام کرتا ہوں اپنے کاروبار کا۔ کہتا ہے جب سے میں نے یہ کام کیا اللہ تعالیٰ نے دینا شروع کر دی۔ یہ وہ اصول ہے، سبحان اللہ۔ اور میں اس کو اب آسان سمجھاتا ہوں آپ کو۔ ایک آدمی وہ 90,000 روپے کما رہا ہے پروفٹ، اصول تو یہ بنتا ہے بظاہر کہ 30,000 بھی بچوں پہ لگا دے، 30,000 دوبارہ کاروبار پہ لگا دے اور 30,000 اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے۔ لیکن اب میں ایک آپ کو ریئلسٹک اور آسان بتا دوں، ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں، میں اس لیے آسان چیز آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہم یہ نہیں کر سکتے، ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارے بل ہی آ جاتا ہے 50,000 روپے کا، تو بندہ کیا کرے؟ تو اس میں یہ کریں کہ آپ پھر بھی 3 حصے کر لیں۔ خیر ہے، بڑا حصہ اپنے گھر والوں کے لیے کر لیں، خرچے زیادہ ہیں اگر، یا کاروبار کا زیادہ خرچہ ہے، بڑا حصہ وہاں پہ کر لیں۔ آپ 30% نہیں کر سکتے 20% کر لیں، 20% نہیں کر سکتے 15 کر لیں، 15 نہیں 10 نہیں تو 5% ایٹ لیسٹ کریں، 5% تو کر سکتے ہیں نا۔ 1 لاکھ کا 5% کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو کر سکتے ہیں نا آپ۔ لیکن اپنے آپ تنخواہ میں، اپنے کاروبار میں آپ یہ کام ضرور کریں۔ تنخواہ لے رہے ہیں تو کاروبار میں سیو کر رہے ہیں نا، یعنی کاروبار والا کاروبار میں لگا رہا ہے، تنخواہ والا سیو کر رہا ہے، ایک حصہ سیو کر لیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، برے وقت کے لیے ایک حصہ بی بچوں پہ لگا لیں، کچھ حصہ ہر مہینے صدقہ کریں۔ زکوٰۃ نہیں، یہ صدقے کی بات ہو رہی ہے، بات کو میں سمجھیں آپ لوگ، یہ صدقے کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، اگر آپ، یہ ترمذی میں حدیث ہے، رزق کمانے کے حوالے سے، رزق میں برکت کے حوالے سے، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت ڈالے اور اللہ تعالیٰ آپ کو رزق عطا کرے، تو ایک چیز کریں کہ آپ دینی علوم اور دین کے علم اور تعلم میں ایسی جگہ پہ پیسے خرچ کریں جہاں پہ دین کی تعلیمات عام ہوں۔ قرآن خرید لیے بچوں کو، جہاں بچے قرآن حفظ کر رہے ہیں، یا کوئی بھی دینی مجلس، دینی محفل ہے۔ اتنی خوبصورت حدیث ہے، آتا ہے کہ حدیث میں، ترمذی کی حدیث میں کہ کان اخوانی علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 بھائی ہوتے تھے، ایک بھائی ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا رہتا اور دین سیکھتا تھا، اور دوسرا کاروبار کرتا تھا۔ تو کاروبار والے بھائی نے آ کے شکایت لگائی اللہ کے نبی علیہ السلام کو، یا رسول اللہ یہ بیٹھا رہتا ہے آپ کے پاس، یہاں پہ دین سیکھتا ہے اور کاروبار سارا میں کر رہا ہوں، کمائی میں کر رہا ہوں، گھر میں چلا رہا ہوں، یہ بیٹھا ہے یہاں پہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا لعلک ترزق بہ، تجھے کیا پتہ جو رزق تجھے مل رہا ہے وہ بھی اس کی وجہ سے مل رہا ہو، یہ ہے وہ دین کی برکت۔ میں نے ایک تو بڑی آپ کو ایسی مثال دے دی کہ آپ دین والوں پہ لگائیں، میں آپ کو، اگر اللہ ہمیں اتنا مضبوط ایمان دے، آپ اپنے بچوں میں سے ایک کو قربان کریں دین کے راستے میں، اس کو عالم بنائیں، اس کو آپ دائی بنائیں دین کا، اور آپ پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے نوازتا ہے اس ایک کی برکت سے، اگر بشرطے کہ وہ باعمل ہو اور آپ کی نیت بھی خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ تو ایک کام یہ کریں، اور ان چیزوں پہ آپ عمل کرنا شروع کریں آج سے، جتنا کر سکتے ہیں، اور آپ دیکھیں انشاءاللہ کہ کیسے اللہ تعالیٰ حالات بدلتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے ترزقون الا بدعفائکم، تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو رزق دے رہا ہے وہ تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے دے رہا ہے۔ بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے، بہت امپورٹنٹ حدیث ہے، اور یہ ڈرا دینے والی حدیث ہے۔ میں یہاں بتاتا ہوں آپ کو چیز،
ہمارے یہاں پر اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کے گھر میں مثال طور پانی آ رہا ہوگا، بورنگ لگی ہوگی تو ساتھ والوں کے گھر پانی نہیں آ رہا ہوتا، تو ساتھ والوں کبھی مانگنے آ جاتا ہے تو ہماری ماتھے پہ تیوری چڑھ جاتی ہے کہ نہیں؟ کیا مصیبت ہے باری باری پانی مانگنے آ جاتے ہیں؟ یا بعض اوقات ہمارے یہاں گیزر اور گرم پانی ہوتا ہے، دوسرے کے پاس نہیں ہوتا، وہ گرم پانی مانگنے آ جاتا ہے، ہماری وہ تیوری چڑھ جاتی ہے کہ نہیں؟ کیا مصیبت ہے، سارا گرم پانی تو یہی لے جاتا ہے۔ یا کوئی بعض اوقات چیزیں مانگنے، دوسروں کو بھی احساس کرنا چاہیے، لیکن آپ کے لیے میں ایک بات بتا رہا ہوں، کبھی ایسے مت سوچا کریں۔ بخاری شریف کی اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ترزقون الا بدعفائکم، اللہ تمہیں رزق دے گا تمہارے ضعیف لوگوں کی وجہ سے، جو تم مدد کر رہے ہو ان لوگوں کی، چیریٹی کرو یا کسی کی ہیلپ کر رہے ہو، اسی وجہ سے تو اللہ تمہیں رزق دے رہا ہے۔ اور ہمارا رزق بند اسی لیے کہ ہم یہ کام نہیں کر رہے، ہم ان کی مدد نہیں کر رہے۔ اچھا امت مسلمہ کی حال ایک منٹ کے لیے دیکھیں، شام ہو گیا یا افغانستان ہو گیا، فلسطین ہو گیا یا اور ممالک ہو گئے جہاں کیمپ میں بیچارے مہاجرین رہ رہے ہیں۔ اب رمضان آنے والا ہے یار، ہمارا دسترخوان بھرا ہوتا ہے، پکوڑے، سموسے، دیبلے، فروٹ چاٹ، ہر ہوتی کی چیز نہیں ہوتی۔ آپ ایک منٹ کے لیے سوچیں، میں نے وہ تصویریں دیکھی تھی 2 رمضان پہلے، کیا بلڈنگ ٹوٹی ہوئی تھی، بلاسٹ وہاں پہ جو حملے ہوئے ہیں، جو ڈرون ہوئے ہیں، اور اس ٹوٹی بلڈنگ کے پاس دسترخوان لوگوں نے ڈالے تھے، توڑ پھوڑ ہوئی تھی، اور وہاں وہ روزہ افطار کر رہے تھے، جو بھی چیز بیچاروں کے پاس ہوگی۔ اگر آپ اپنے لیے نئے عید کے کپڑے، نئے عید کے جوتے، ان کو قربان کرنے ہیں اس بار، اور آپ ان پیسوں، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان پیسوں کو لگا لیں کم از کم، لیکن آپ ان لوگوں کو افطار کرائیں، آپ ضعفاء کی مدد کریں، اپنے ارد گرد آپ دیکھیں، اور آپ دیکھیں پھر انشاءاللہ کیسے اللہ تعالیٰ آپ کی حالات بدلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک اور حدیث ہے، یہ بہقی شریف اور ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہم بارک لامتی فی بکورہا، یا اللہ میری امت کو برکت دے ان کے اول وقت میں۔ یہ اتنی امپورٹنٹ حدیث ہے، اتنی امپورٹنٹ حدیث ہے کہ اول وقت میں برکت جو ہے نا، وہ اول وقت سے کیا مراد ہے؟ اشراق کے بعد کے جو ٹائم ہے، یعنی آپ فجر کی نماز پڑھی، اذکار وغیرہ پڑھیں، ناشتہ بیشتہ کریں، اشراق کی نماز پڑھیں، اور بس وہ پھر آپ کی برکت کا وقت شروع ہو گیا۔ اس وقت اگر آپ جاب کاروبار کے لیے جائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس میں برکت ڈالے گا۔ بلکہ آتا ہے اسی روایت میں کہ کان صخر رجلا تاجرا، صخرہ نام کا ایک آدمی تھا، وہ تاجر تھا۔ تو جب اس کو یہ حدیث معلوم ہوئی نا، نبی پاک علیہ السلام کی سنت کہ یہ صبح کے وقت اللہ نے برکت ڈالی ہے، تو آتا ہے کہ اذا بعث تجارتا، جب کبھی وہ کوئی اپنا قافلہ تجارت کے لیے بھیجتا نا، تو اس کو پہلے وقت میں بھیجتا تھا، صبح۔ تو کہا جب اس نے ایسا کرنے شروع کیا، وقصر مالہ، تو اس کا اللہ نے مال بھی سوا کر دیا اور اللہ نے اس کو مالدار کر دیا، جب اس نے اس ایک حدیث پر عمل کرنا شروع ہوا۔ اچھا آپ دیکھیں ہماری میجورٹی دکانیں کتنی بجے کھلتی ہیں؟ 10:30 11 بجے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ گاہک نہیں آتا اس ٹائم۔ آپ گاہک کے لیے مت جائیں، آپ اس برکت کی دعا کے لیے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں، جب عبدالرحمن بن عوف جس کو ہاتھ بھی لگاتے ہیں تو سونا بنتا ہے، وہ برکت کی دعا ہے جو اللہ کے نبی کی ہے۔ میں گلبہار میں جب ٹیچنگ کرتا تھا تو وہاں فوٹو اسٹیٹ وغیرہ کے لیے کچھ ہمیں جب بچوں کے لیے کرنا ہوتا تھا، کچھ نوٹس وغیرہ، تو وہ ہمارے وہاں پہ تھا، بڑا اچھا بندہ تھا، عبید نام تھا، وہ جاتا تھا فوٹو اسٹیٹ ہمارے لیے کرتا تھا۔ تو ایک دن کوئی 9 بجے کا ٹائم تھا، میں نے سے کہا یار فوٹو اسٹیٹ کروا دو، تو کہتا ہے سر جی وہ موٹر سائیکل آ جائے۔ میں نے کہا نہیں، وہ سامنے دکان ہے نا۔ کہتا ہے سر جی وہ تو 11 بجے آتا ہے بندہ۔ میں نے کہا کیوں؟ تو کہتا ہے اس کو ایک دن میں نے اس سے کہا کہ یار تم 11 اور 10:30 بجے دکان کھولتے ہو، صبح کھولا کرو، ہم نے فوٹو اسٹیٹ کرانے ہوتے، پھر ہم ادھر جاتے ہیں آگے۔ تو آگے سے کہتا ہے یہ گلبہار ہے، یہاں صبح جو ہے وہ 10:30 11 بجے ہوتی ہے۔ تو جب آپ کی صبح ہی 10:30 11 بجے ہو رہی ہے تو مجھے بتائیں پھر آپ کون سی برکت ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ آپ نبی علیہ السلام کی کون سی دعا بلکہ میں حیران ہوا، ایک اور حدیث میں نے پڑھی ابن ماجہ میں، اور اس کی سند کو شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ وہ یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے اللہ مبارک لامتی فی بکورہا یوم الخمیس، یا اللہ جمعرات کے دن کی صبح کو تو برکت دے میری امت کو۔ یہ صحیح حدیث ہے ابن ماجہ کی۔ جب آپ کوئی کام شروع کرنے لگے نا، گھر بنانا بھی ہو، کوئی بھی، اچھا اس میں صرف تجارت نہیں ہے، تو آپ کوشش کرنے کی جمعرات کی صبح کا انتخاب کریں کہ اللہ کے نبی کی دعا مل جائے۔ صرف دعا کے لیے آپ جمعرات کے دن کا انتخاب کریں۔ تجارت شروع کرنی ہے، گھر بنانا شروع کرنا ہے، کوئی اور کام شروع کرنا ہے، آپ جمعرات کی صبح کا انتخاب کریں کہ آپ کو خالی یہ دعا مل جائے اور اللہ تعالیٰ اس چیز میں برکت ڈال دے۔ اسی طرح بس میں وہ کرتا ہوں، اس کو سمیٹتا ہوں۔ نماز کتنے بجے؟ 7:45۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹائم ہے انشاءاللہ ہمارے پاس۔ اچھا ایک اور، اچھا یہ حدیثیں تو وہ تھی جس کا تعلق آپ کے کاروبار کے ساتھ ہے، اس ماحول کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ذرا باہر آئیں، تجارت اور جو لوگ کہتے ہیں نا رو رہے ہیں رزق میں تنگی ہے اور اس کے لیے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابن ماجہ میں حسن سند حدیث ہے، ایک آدمی ہے، اس نے کہا، شکایت کی، کہنے لگا یا رسول اللہ انا ناکل ولا نشبع، ہم کھاتے لیکن سیر نہیں ہوتے، یا وہ کھانا ہمارے لیے کافی نہیں ہوتا. جو ہم بھی کہتے ہیں کہ یار اتنے مہنگے ہو گئے اب تو پورا ہوتا ہی نہیں ہے، پورا نہیں ہوتا یا رسول اللہ، پورا نہیں ہوتا، ہمارے والے الفاظ. اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا فَلَعَلَّكَ تَأْكُلُونَ مُتَفَرِّقِينَ، میرے خیال میں تم لوگ جو ہے نا وہ ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا جس کا جس ٹائم بھوک لگی وہ ہمارے اس میں اگر میں سمجھاؤں فرج کھول کر کھا لیا، فلاں نے ادھر کھا لیا ادھر کھا لیا، وہ ایک دسترخوان والا تصور گھر کے اندر نہیں ہے. لگتا ہے تم لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے. اس نے کہا جی یا رسول اللہ ایسا ہی ہے. آج فرمایا تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے برکت ڈالے بھائی، ایک ساتھ بیٹھ کر کھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا. تو کم از کم اگر ناشتہ ایک ساتھ نہیں کر سکتے، ٹائمنگ میں فرق آ جاتا ہے، دوپہر کو فرق آتا ہے، رات کا کم از کم ایک کھانا ایسا کریں کہ آپ سب بیٹھ کر کھانا کھائیں. ایسا ماحول بنائیں کہ سارے بیٹھ کر جو ہے نا وہ رات کا کھانا کھائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت آپ کی جو ہے نا رزق میں ہو. اس طرح یہ حدیث ہے ابن ماجہ کے اندر، اگر اس چیز کا آپ اہتمام کر سکیں گھروں کے اندر تو بہت اچھی بات ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک دن ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے کے آئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سو رہی تھیں. وہ سو رہی تھی تو اللہ، اور اشراق کا ٹائم تھا، یعنی فجر کے بعد، فجر پڑھ کر وہ سو گئی ہوں گی. تو آپ فرمایا، فاطمہ رضی اللہ کو اپنے پیر سے ہلایا اور کہا ولا تکونی من الغافلین، فاطمہ غافلوں میں سے مت ہونا، اٹھ جاؤ شاباش. تو وہ اٹھی اور ان کو کہنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فإن اللہ یقسم ارزاق الناس ما بین طلوع الفجر الی طلوع الشمس، یہ وہ وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو رزق تقسیم کر رہا ہوتا ہے سورج فجر نکلنے سے لے کر اور جو ہے نا وہ سورج کے نکلنے تک. یہ وہ ٹائم ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رزق تقسیم کر رہے ہوتے ہیں. تو اس ٹائم مت سو، اس ٹائم کو آپ اویل کرو. تو اگر آپ کوشش کریں کہ آپ ان چیزوں کو کریں. اچھا جاب والا بندہ بھی اس پہ عمل کر سکتا ہے، جاب والا آدمی بھی صبح تو اٹھا ہوتا ہے نا، تو اتنا کر لے کہ اشراق کی نماز پڑھ کر نکلے، وہ کر کے نکلے. اور ایک اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابن ماجہ میں کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے آپ یہ سارے اصولوں کریں لیکن آپ نافرمانی کر رہے ہیں تو پھر برکت نہیں ہوگی. اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کہ ان الرجل لا یرحم الرزق بذنب یصیبہ، ایک آدمی کا گناہوں کی وجہ سے بھی رزق کم ہوتا ہے. جو انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بھی انسان کا رزق کم کر دیتے ہیں. تو آپ گناہوں کو بھی اجتناب کریں، آپ ان سے بھی توبہ کریں. ایک دو ضعیف حدیثیں بھی ہیں وہ میں شیئر کر لیتا ہوں خالی بیان کرنے کی حد تک. ایک حدیث ہے ترمذی میں، مختلف اس میں حدیثی کتابوں میں آئی ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا من قرأ سورۃ الواقعہ، جس نے ہر مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ پڑھی، لم یصبہ فاقہ، اس پر کبھی فقر فاقہ نہیں آئے گا. تو آتا ہے عبداللہ بن مسعود کے بارے میں رضی اللہ عنہ کہ وہ اپنی بیٹیوں کو سکھاتے تھے کہ تم سورۃ الواقعہ پڑھا کرو ہر مغرب کی نماز کے بعد کہ تم پر فاقہ کبھی نہیں آئے گا. اور ایک حدیث ہے یہ در منصور میں امام سیوطی رحمۃ اللہ نے نقل کی ہے. اس کی سند اگرچہ کمزور ہے، اور وہ حدیث یہ ہے، بڑی انٹرسٹنگ حدیث ہے. وہ حدیث یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ حدیث جو ہے نا بندہ تمام خواتین کو سنا دے، جتنی خواتین کھانے پکاتی ہیں، جو مرد کھانے پکاتے ہیں باہر ان کو بھی سنا دیں. لیکن بڑی دلچسپ حدیث ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور شکایت کرنے لگا، کہنے لگا کہ یا رسول اللہ ما فی بیتہ ممحوق من البرکہ، کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں برکت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. عائشہ نے روایت کرتی ہیں، اس نے کہا کہ اس کے گھر میں برکت نام کی کوئی چیز نہیں ہے کھانے پینے میں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کہ این انت من آیت الکرسی، لگتا ہے تم کھانے کے اوپر آیت الکرسی نہیں پڑھتے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا، تو آپ نے فرمایا کہ آیت الکرسی وہ آیت ہے کہ تلیت علی ادام و طعام، یہ جس کھانے پر پڑھی جائے یا سالن پر پڑھی جائے، جس سالن پر آیت الکرسی پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ ایسے سالن اور کھانے برکت ڈال دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. امام سیوطی نے در منصور میں آیت الکرسی کی شرح میں حدیث نقل کی ہے. تو میں کہتا ہوں یہ حدیث جو ہے نا وہ تمام خواتین کو بندہ سنا دے کہ آپ جب کھانا پکائیں تو آیت الکرسی پڑھ لیا کریں. اگر بھول جائے تو وہ دسترخوان پہ ہاٹ پاٹ رکھے ہوں تو اس وقت پہلے پڑھ لیں اور پھر جو ہے نا آپ ابتدا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا برکت ڈال دے. تو بہرحال یہ کچھ احادیث تھیں اور یہ کچھ تعلیمات تھی اسلام کی کہ کس طریقے سے اسلام ہمیں تجارت میں برکت اور مال کمانے کے ذرائع بتاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں تو ایک حدیث آپ نے سے پہلے بھی شیئر کی تھی، وہ حدیث میں آپ کو دوبارہ بیان کر دیتا ہوں. وہ ایسی حدیث ہے کہ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جو بھی ہم میں سے یہاں ہوگا تقریباً وہ سب مالدار ہو جائیں گے اس حدیث کو سننے کے بعد، کوئی اپنے آپ کو غریب نہیں کہے گا. اور وہ یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الفقراء مہاجرین يدخلون الجنہ قبل الاغنیاء، جو فقراء مہاجرین ہیں
وہ امیر لوگوں سے بخم سمیاتے وہ 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے. 500 سال پہلے فقراء مہاجرین جنت میں داخل ہوں گے امیر لوگوں سے. تو ایک صحابی آ گئے, انہوں نے سوال کیا عمرو بن عاص سے کہ مجھے بتاؤ کہ میرا تعلق غریبوں میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, میرا شمار غریبوں میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا مجھے تم میرے سوال کا جواب دو. انہوں نے کہا تم نے پہلے یہ سوال کا جواب دو کہ حل لک بیت, کیا تیرا گھر ہے, تسکنو فی, جس میں تم رہتے ہو. تو اس نے کہا کہ ہاں میرا اپنا گھر ہے. کہا اچھا یہ بتاؤ حل لک امرا, کیا تیری بیوی ہے, تیری شادی ہوئی ہے, یہ تمہاری فیملی ہے. اس نے کہا ہاں ہے. کہا فانت من الاغنیاء, تو مالدار ہے. اسلام میں مالداری کا میں نے بتایا آپ کو سمپل کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ کا گھر اپنا ہے اور آپ کی فیملی ہے. تو اس نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا کہ ایک سوال کروں. کہا ہاں. کہا کہ اگر ان لی خادمن, اگر میرے پاس ایک نوکر بھی ہے. تو کہا فانت من المملوک, پھر تو بادشاہ ہے. تو میرے اور آپ کے پاس تو گھر بھی ہے, فیملی بھی ہے, نوکر بھی ہے, اے سی بھی ہے, سب کچھ ہے, پھر پتہ نہیں ہم کیا ہوں گے. تو لیکن اگر پھر بھی کوئی روتا ہے میں غریب ہوں, فقیر ہوں, تو افسوس کا مقام ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. جزاک اللہ خیر.